اب آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر جاتے ہیں تو انہیں خدا حافظ کہہ دیں اور گھر پر ہی خود اپنا علاج آج سے ہی شروع کر دیں۔ صبح ناشتے کی جگہ خالی پیٹ یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم کی ہر اندرونی بیرونی بیماری ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اگر کسی کے گھر میں کوئی بھی انسان کسی بھی بڑی یا چھوٹی بیماری میں مبتلا ہو، خواہ وہ پرانی ہو یا نئی، اگر کئی علاجوں کے بعد بھی آپ کی وہ بیماری ختم نہ ہوئی ہو، تو بس آپ نے صبح ناشتے کی جگہ خالی پیٹ یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ کی تمام اندرونی بیرونی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کا ہم آپ کو پورا مکمل طریقہ بتائیں گے، جس طریقے سے پڑھنے سے آپ کی تمام روحانی جسمانی بیماریاں اللہ کے فضل سے ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار شخص ہے جس کا علاج کروا کر آپ تھک چکے ہیں اور اسے کہیں سے بھی آرام نہیں آ رہا، تو صبح و نہار منہ قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر اس پر پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ اللہ اس کی پرانی سے پرانی بیماری بھی جڑ سے ختم کر دے گا اور اس کی زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے گا۔ پیارے دوستو، ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے ہر حرف میں شفا، تاثیر، ثواب اور برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ ایسے تمام لوگ جو دنیاوی طور پر بہت زیادہ ڈپریشن اور پریشانی کا شکار ہیں، بیماریوں کے اخراجات کی وجہ سے، خرچوں کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، وہ لوگ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہر وقت سینے کے اوپر بوجھ سا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات کی ٹینشن ہے، ہر وقت خود کو بے چین محسوس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کریں گے، اس سے آپ کی تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں اور غربتیں ختم ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، آج کا یہ عمل شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اہم بات شیئر کرنا چاہیں گے۔ وہ یہ کہ جو بھی یہ عمل ہو، وہ وظیفہ ہو جو ہم آپ کو بتاتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں۔ یعنی جو وظائف آپ کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی کلمات ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر ہوتے ہیں، قرآن کریم مبارک کی صورتیں ہوتی ہیں، جن کے وسیلے سے یعنی جن کی طاقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان وظیفوں میں کوئی طاقت نہیں ہے، یعنی ان وظیفوں میں کچھ بھی نہیں رکھا، تو خاص ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت ذکر ہوتے ہیں، اور یہ ہم اپنی ہی طرف سے نہیں دیتے، بلکہ یہ اللہ کا ذکر بتاتے ہیں، قرآن کریم کا وظیفہ بتاتے ہیں۔ یہ تو بات آپ خود بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات میں کتنی فضیلت اور کتنی طاقت ہے۔ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ان وظائف کو سچے دل سے اللہ پر پورا بھروسہ کر کے ان وظیفوں کو کریں، تاکہ ہمیں ان وظیفوں کے فوائد حاصل ہو سکیں۔ اور آج کا وظیفہ بھی آپ نے پورے دل سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور آپ ڈاکٹروں کی دوائیوں سے محفوظ رہیں گے، اور آپ ڈاکٹروں کے خرچے سے بچ جائیں گے۔ آپ ڈاکٹروں کی دوائیوں کے خرچے سے محفوظ رہیں گے اور آپ جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو آپ ہمیں بتائیے کہ اس سے بڑی خوشخبری کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ جو انسان عرصے سے یعنی کئی سالوں سے بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، اس کی زندگی میں ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ اب سکون کیسے حاصل ہو، اسے کیسے بیماریوں سے نجات ملے، اسے شفا ہو جائے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن کریم کی جو سورہ مبارکہ بتانے جا رہے ہیں، اس کو سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ پیارے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، اب یہ بھی جان لیجئے کہ وہ کون سی صورت ہے جس کو پڑھنے سے ہر بیماری سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ تو وہ سورہ ہے سورہ رحمان۔ یقیناً سورہ رحمان کا نام سن کر آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ سورہ رحمان کی تلاوت تو ہم روزانہ سنتے بھی ہیں، وہ سورہ رحمان کی تلاوت ہم روزانہ کرتے بھی ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی شفا حاصل نہیں ہوتی۔ تو آج کا جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس طریقے کے ساتھ آپ نے سورہ رحمان کی روزانہ تلاوت کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ضرور شفا حاصل ہوگی۔ دیکھیے، جب ڈاکٹر کوئی میڈیسن دیتا ہے
تو اس کا پورا طریقہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے یہ میڈیسن اس طریقے کے ساتھ استعمال کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ ڈاکٹر کے طریقے کے خلاف جائیں اور دعا کو اپنے طریقے سے استعمال کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا اثر دکھائی نہ دے، یعنی اس کا فائدہ حاصل نہ ہو۔ اسی طرح جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سورہ رحمان کا، آپ نے اسی طریقے سے سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور شفا عطا فرمائے گا اور آپ کی تمام اندرونی اور بیرونی بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کوئی ذہنی الجھن ہو یا پھر کوئی قلبی بے چینی، کوئی بے جادو ہو یا پھر آسیب کا سایہ ہو، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آپ کی تمام مصیبتیں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی خاص صفت مبارک ہے۔ اس کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے صبح اٹھ کر باوضو ہو کر فجر کی نماز ادا کر لینی ہے۔ لیکن اگر نماز کسی وجہ سے نہ ادا کر سکیں تو آپ نے باوضو ہو کر سورہ رحمان پڑھنی ہے، سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ یاد رہے کہ سورہ رحمان کے 3 رکوع ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی اور جب پہلے رکوع پر پہنچنا ہے تو 27 مرتبہ آپ لوگوں نے یا رحمانو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب پھر دوسرے رکوع پر پہنچیں تو پھر 27 مرتبہ یا رحمانو پڑھنا ہے، اور جب تیسرے رکوع پر پہنچیں تو دوبارہ سے 27 مرتبہ یا رحمانو پڑھ لیں۔ اور جب یہ عمل پورا ہو جائے تو اپنے سامنے ایک پانی کا گلاس ضرور رکھ لیں، چاہے وہ آپ پہلے سے ہی رکھ لیں۔ یہ عمل پورا کرنے کے بعد آپ نے اس پانی پر پھونک مار لینی ہے اور اسے پی لینا ہے۔ اگر آپ خود بیماری میں مبتلا ہیں یا نہیں ہیں تو آپ نے اس مریض کو وہ پانی پلانا ہے جو بیماری میں مبتلا ہے۔ یہ عمل سورہ رحمان کے 3 رکوع کا عمل ہے۔ جب بھی آپ ہر رکوع پر پہنچیں تو 27 مرتبہ یا رحمانو لازمی پڑھ لیں، اور جب عمل پورا ہو جائے تو پانی پر دم کر کے خود بھی پی لیں، اور اگر کوئی مریض ہے تو اس کو بھی پلا دیں۔ ایک دن اس عمل کو کریں اور یقین جانیے کہ جب دوسرے دن آپ اس عمل کی نیت کو کریں تو مریض کی طبیعت بہتر ہوگی۔ پیارے دوستو، سورہ رحمان میں اتنی طاقت ہے کہ اگر مریض ہسپتال میں بھی پڑا ہوا ہو تو اس عمل سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس عمل کے لیے پاکیزگی اور طہارت شرط ہے، یعنی جو بندہ بھی یہ عمل کر رہا ہے وہ مکمل طور پر پاک صاف ہو، یعنی اس نے جو لباس پہنا ہے وہ پاک صاف ہو، خود اچھی طرح سے باوضو ہو کر یہ عمل کرے، اور جس جگہ پر بیٹھ کر سورہ رحمان کا یہ عمل، یہ وظیفہ کر رہا ہے وہ بھی پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے پاک کلام کو جس قدر پاکیزگی، صفائی ستھرائی، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے فائدہ اتنا جلد اور زیادہ ہوگا۔ یقین کامل اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آپ دیر کس بات کی کر رہے ہیں؟ اگر آپ بھی کسی بیماری میں مبتلا ہیں جس سے آپ کو بھی شفا حاصل نہیں ہو رہی تو آپ بھی یہ عمل لازمی کریں، انشاءاللہ آپ بھی اس بیماری سے نجات پائیں گے۔ پیارے بھائیوں، جان لیجئے کہ اس عمل کی اجازت عام ہے، یعنی کسی سے اس عمل کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، البتہ اپنی خوشی سے اللہ کی راہ میں اپنی قریبی مسجد میں 100 روپے یا 50 روپے ضرور ہدیہ کر دیں، یہ صدقہ ہوگا۔ لیکن اگر چاہیں تو کسی غریب کو بھی آپ لوگ دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق، طاقت اور ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں میری آپ سے درخواست ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کیجیے، اور میرے اسلامی فلاحی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔